حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلا ہوا ایک قول پیش کیا. یہ اس نبی مقدس کی عظیم زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جس کی عظمت کو علی کہتے ہیں، جس کی عصمت کو بطول کہتے ہیں، جس کے حسن کو حسن کہتے ہیں، جس کے صبر کو حسین کہتے ہیں. اس نے کہا، کیا فرمایا آپ نے؟ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. جو ترجمہ مجھے بعد میں کرنا تھا وہ میں نے پہلے کیا. ترجمہ کیا ہے صحیح؟ حسین مجھ سے اور میں حسین سے. لیکن میں نے کیا ترجمہ کیا؟ میں حسین سے، حسین مجھ سے. کبھی غور کیا آپ نے؟ نبی اکرم نے جو ارشاد فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. نواسے کا وجود نانا سے ہوتا ہے، تسلیم ہے. پوتے کا وجود دادا سے ہوتا ہے، تسلیم ہے. بیٹے کا وجود باپ سے ہوتا ہے، تسلیم ہے. مگر حضور نے جو یہ ارشاد فرمایا حسین مجھ سے، سامنے کی بات ہے. لیکن اس کے بعد جو یہ کہا کہ میں حسین سے، یہاں پہ آکے تھوڑا سا سے تلاش کر رہا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے. پتہ چلا کہ حسین علیہ السلام اپنی پیدائش یعنی ولادت سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات تک حسین علیہ السلام کا وجود نبی سے ہے. لیکن نبی کے چلے جانے کے بعد جب یزید نے دین کو مٹانے کی ٹھانی، دین کو اجاڑنے کا ارادہ کیا، تب سے لے کر قیامت تک چونکہ اس نواسے نے اپنے نانا کے دین کو، اسلام کو، قرآن کو، کعبے کو، قبلے کو، مکے کو، مدینے کو، شریعت کو، طریقت کو، سب کو بچایا، تو قیامت تک نام نبی، نام قرآن، نام انبیاء، یہ سب حسین کی وجہ سے باقی رہے. اسی لیے نبی نے فرمایا میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر آج گھگیرا سادار ضلع ہردوئی ہمارے یوپی میں کہ الحمدللہ یہاں حسین علیہ السلام کے چاہنے والے صرف اور صرف شیعان حیدر کرار ہی نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا بھی بڑا طبقہ ہے. اچھا کیوں نہ ہو، حسین ایک ایسے اسلامی جنکشن کا نام ہے، کچھ کہا ہے میں نے، کہ جہاں پر شیعت کی ٹرین، طریقت کی ٹرین، تصوف کی ٹرین، سارے کے سارے جتنے فرقے مسلمانوں میں ہو سکتے ہیں حسین کو ستاتے ہیں. بے شک حسین علیہ السلام کو ستاتے ہیں. اور یہ اتنے باعظمت ہیں، یہ اتنے شرف اور بزرگی والے ہیں، یہ گھرانہ اتنا بڑا ہے. عرض کر دوں، دیکھیے میں نے دوپہر کہا تھا دن کی مجلس میں غالباً یا کل کی مجلس میں بڑے امام باڑے سے یا درگاہ سے، کہ آپ نے اگر غور کیا ہو کبھی کہ یہ اتنے عظیم اور اتنے بڑے اور اتنے بابرکت ہیں، تو میں نے ایک اجمیر سے تعلق رکھنے والے سجادہ نشین خواجہ معین الدین چشتی کی جو درگاہ ہے اس کے سجادہ نشین کے 4 مصرے پیش کیے تھے. ان کو نہیں پیش کروں گا، کچھ اور کہنا ہے، وہیں سے آگے بڑھانا ہے. جتنی درگاہ ہے بڑے سے بڑی آپ کو ہندوستان میں ملے گی، سب سے بڑی کون سی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ. کیا کہا جاتا ہے؟ اجمیر شریف، بریلی جائیے بریلی شریف، اتراکھنڈ میں کلیر جائیے صادق پاک کی درگاہ کلیر شریف،
دیوا جائیے، دیوا بولیے شریف، جہاں سے جہاں جائیں گے ہر درگاہ کے ساتھ ملے گا اجمیر شریف، بریلی شریف، دیوا شریف، مکن شریف، مدار شریف، اجمیر شریف، مگر جو ان کا سید و سردار ہے وہ ہے نجف میں، جب اس کا نام لیا جائے گا نجف اشرف۔ سلام ہمارا اپنے مولا کو کہ ان سے منسوب ہونے والے اتنے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور آج چونکہ میں دیکھ رہا ہوں مجلس اہل سنت والجماعت نے اس کا اہتمام کیا، بیٹھے ہیں میرے بھائی چاروں طرف پھیلے ہیں، مولا کے چاہنے والے تو ہیں، یہ بھی مولا کے چاہنے والے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اسی اتحاد پر جو مجلس اور ذکر کا اہتمام برادران اہل سنت نے کیا، اور جتنے فرشیدہ پہ بیٹھے ہیں برادران اہل سنت کے ساتھ شیعان حیدر کرار ہیں، منظر نے یاد کیا آپ کو جو مصرع سنانے جا رہا ہے، شاعر کا نام سنیے، محمد عمر زخمی ان کا تخلص تھا، میرٹھ کے رہنے والے تھے، گزر گئے۔ اب ان کے مصرع سنیے، باہمی اتحاد کے شجر کو آگے بڑھائیے۔ محمد عمر زخمی میرٹھی کہہ کر گئے ہیں، وقت کہتا ہے کہ ہو جائیں منظم ہم تم، وقت کہتا ہے کہ ہو جائیں منظم ہم تم، اور مل جل کے رہے ناصر و ہمدم کی طرح، یہ ضعیفی بھی جوانی میں بدل جائے گی، آؤ میدان حبیب ابن مظاہر۔ سلامت رہے مولا کے چاہنے والے، سب حسین کے ماتمدار ہیں، سب حسین کے چاہنے والے ہیں۔ مجھے بتلایا ابھی کہ یہ جو برادران اہل سنت ہیں تعزیہ بھی آراستہ کرتے ہیں، تعزیہ اٹھاتے ہیں۔ تعزیہ کس چیز کی شبیہ ہے، کس چیز کی نقل ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے روزے کی۔ جن مساجد میں ہم اور آپ سب نماز پڑھتے ہیں یہ کس کی شبیہ ہے؟ خانہ کعبہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا خانہ کعبہ ہے نا جی، سعودی عرب میں ہے جی، اس کی شبیہ ہم نے یہاں گھبیرہ سادات میں بنائی مسجد۔ اب جو ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں رخ ہوتا ہے خانہ کعبہ کی طرف، لاکھ شبیہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، کاپی ہے یہ، نقل ہے خانہ کعبہ کی، مگر سجدہ ہو رہا ہے کعبے کی طرف۔ ہم جو یہ تعزیہ اٹھاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روزے کی شبیہ ہے، پتہ چلتا ہے کعبے کی شبیہ بنانا بھی جائز ہے، کربلا کی شبیہ بنانا بھی جائز ہے۔ اب مصرع سن لیجئے، وقت کی بہت تنگی ہے میرے سامنے، صبح سے شام تک میرے بیانات آپ کے سامنے ہیں، خود کی قوت نہیں ہے، مگر چونکہ یہاں تو بولنا میرے واجب تھا، شرکت کرنا، ثواب دوہرا کمانا وہ بھی تھا۔ تعزیے کو ذہن میں رکھیے، برادران اہل سنت کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ مصرع میں سنانے جا رہا ہوں، جو شخص تعزیے سے بچا کر نظر گیا، مصرع دیکھیے میرے بزرگ، جو شخص تعزیے سے بچا کر نظر گیا سمجھو وہ اپنی موت سے پہلے ہی مر گیا۔ آپ کے درمیان میرا مسلسل خطاب رہا، ابھی 13 محرم تک کے ہے جو یہاں عشرت کے ہفتے میں یوسف بھی ہے، اس کے بعد بھی آپ ہی کے درمیان ہے، سرفراز گنج پہنچ کے سرکار بھائی کیا خطاب کرنا ہے، پھر آپ کے درمیان واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ 17 محرم میں آپ کے پڑوس میں گوری خالصہ۔ ذہن کو حاضر رکھیے گا، جو شخص تعزیے سے بچا کر نظر گیا سمجھو وہ اپنی موت سے پہلے ہی مر گیا۔ کہتا تھا تیر اب میں کبھی اڑ نہ پاؤں گا، کہتا تھا تیر اب میں کبھی اڑ نہ پاؤں گا، ایک بچہ ہنستے ہنستے میرے پر کتر گیا، ایک بچہ ہنستے ہنستے میرے پر کتر گیا۔ سلام ان برادران اہل سنت کی خدمت کو میرا سلام، تمام تر مولا کے چاہنے والوں کو میری دعا، تمام تر حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو۔ کیوں؟ انہوں نے تعزیہ سجا کر علم اٹھا کر
مجلس کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ حسین کے ساتھ ہیں، انہوں نے بتلا دیا یہ نبی کے ساتھ ہیں، انہوں نے بتلا دیا یہ حق کے ساتھ ہیں، انہوں نے بتلا دیا یہ مظلوم کے ساتھ ہیں، انہوں نے بتلا دیا یہ صلوات والوں کے ساتھ ہیں، لعنت والوں کے ساتھ ہیں۔ اب تک کیا آپ بڑے نعرے لگاتے رہے، روزانہ آپ نے لگائے، آپ ہی لگاتے رہے، آج میں آپ کو روک کے ذرا نعرہ میں لگا دیتا ہوں، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسین اور حسین کے چاہنے والے سلامت رہے، یزید اور یزید کے ماننے والے مٹ جائے۔ انہوں نے یہ کہہ کر اور اس کا اہتمام کر کے فرش ازالہ دیکھیں پرانے زمانے کی یادیں ہیں، چھپر وہی مٹی کے مکان، 4 فٹ کی دیواریں جو سادہ انداز ہوتے ہیں، مگر اس میں بھی انہوں نے چھپر کے سائے میں کھپرائی، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ذہن میرے ساتھ رکھے گا ہمیشہ کی طرح، انہوں نے بتلا دیا کہ ہم ظاہراً غریب ضرور ہیں، ہم ظاہراً غریب ضرور ہے، جیسے بھی ہمارے مکان ہیں، جیسے بھی ان کے چھپر ہیں، جیسے بھی کپڑے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اندر سے بہت امیر ہیں۔ ارے جو جناب امام امیر کو مانے غریب کہاں سے ہو جائے گا؟ صلاۃ محمد علیہ کربلا میں بھی گئے ہوں کئی بار، اللہ پھر بلائے، پھر مولا حسین کے روزے کی زیارت نصیب کرے، وہاں برادران اہل سنت ملتے ہیں، وہاں اور دیگر مذاہب بہرا جماعت ہے جو اوپر سے نیچے تک سفید کپڑے پہنے رہتے ہیں اور گولڈن اس سے کڑھائی ہوئی ٹوپی ان کی ہوتی ہے، خواتین برقع برقعے کے اوپر یہاں تک کی کنچلی سی ہے پڑی رہتی ہے، وہ بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں کربلا جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جاتے ہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ حسین کسی ایک کا نہیں ہے، حسین کسی ایک کا نہیں ہے۔ ہم شیعہ حضرت کنار جو حسین حسین دل کرتے ہیں، اللہ کرے ہمیشہ کرتے ہیں، حسین صرف ہمارے نہیں ہے، جس میں بھی انسانیت ہے اسی کا تعلق حسینیت سے ہے، اس کا تعلق حسینیت سے ہے۔ مصرے میں سنانے جا رہا ہوں، قدر آپ کیجئے گا۔ رسول عرش پہ خالق سے جا کے ملتے ہیں، رسول عرش پہ خالق سے جا کے ملتے ہیں، حسین کرب و بلا میں بلا کے ملتے ہیں۔ رسول عرش پہ خالق سے جا کے ملتے ہیں، حسین کرب و بلا میں بلا کے ملتے ہیں، اگرچہ موت بھی آئے تو بے جھجک ہو کر یہ کہہ دو بعد میں مجلس کے آ کے ملتے ہیں، اور حلق سے کرتے نہیں دوستی ماتمدار۔ دھیرے سے پڑھوں گا، اب کی سماعتیں بلند ہیں، 9 دن میں بڑا تجربہ ہو گیا ہے۔ حلق سے کرتے نہیں دوستی ماتمدار، یہ شجرہ دیکھ کے شجرہ دکھا کے ملتے ہیں۔ آخری حصہ میری گفتگو کا کیونکہ اذان کا وقت قریب ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد بنا رہے ہیں، علم اٹھانا، تعزیہ اٹھانا، مجلس کرنا، فرشدہ پہ بیٹھنا، تبرک تقسیم کرنا، یہ سامنے لکھا ہے حسینی کمیٹی بھگیرا۔ اس کا مطلب یہ جتنے بھی ہیں سب حسین کے چاہنے والے ہیں، ہے نا؟ دلیل ہے نا؟ بینر پہ لکھا ہے، فوٹو لگایا آقا سستانی کا، آقا خامنہ کا، آقا حسن نصر اللہ کا، آقا شیخ ناصر مکارم شیرازی کا۔ یہ تو شہادت بنانے بیٹھے ہیں، ذرا سے ولادت کا نقشہ دیکھ لیجئے۔ حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے، 2 فرشتے ایسے ہیں، علامہ سید زیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ نے جو 4 معصومین کے حالات پہ کتاب لکھی نقوش عصمت، اس میں لکھا ان کے بالوں پر چھپ چکے تھے، ایک کا نام فطروس، دوسرے کا نام دردائیل، خالی فطروس اکیلا نام نہ لیا کیجئے، ایک کا نام فطروس دوسرے کا نام دردائیل، بالوں پر چھپ گئے۔ نبی کے یہاں نواسے کی آمد، جناب ابو طالب کے یہاں پوتے کی آمد،
علی کے یہاں بیٹا آیا ہے، فاطمہ زہرا کے یہاں نور نظر آیا ہے، فرشتوں کی قطاریں گئی مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ دو ایسے تھے ان کے بالوں پر نہیں تھے، فرشتے ملے جلے، آپس میں الیک سلیک ہوئی، بھیا ہمیں بھی لے چلو، کہا کیسے بھیا ہم تو اڑ نہیں سکتے، اٹھا لو ہمیں، غور نہیں کیا آپ نے، ہم تو اٹھ نہیں سکتے، اڑ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، اٹھا لو، اٹھایا، لے کر چلے، آئے، کہاں آئے بولیے، جہاں امام حسین علیہ السلام کا گہوارہ تھا، چھوٹا سا ایک معصوم نبی کا نواسا علی کا بیٹا، اپنے وقت کا امام ابھی پیدا ہوا ہے۔ کون موجود ہے؟ خود جس نبی کا ہم اور آپ سب کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہم دونوں ساتھ ہیں۔ توجہ، ہم یہاں سے نکلے، گوگیرا سے ہمیں جانا ہے کہیں باہر کے کسی گاؤں کسی بستی کا نام یاد دلا دیجیے، گوری سنڈیلا کہہ لیجیے، ہردوئی کہہ لیجیے، ہردوئی جانا ہے تو جو بھی کوئی چوراہا کوئی راستہ آئے گا وہاں تک ہم اور برادران اہل سنت ساتھ ہیں۔ انہیں جانا ہے ہردوئی، ہردوئی کے لیے کٹ گئے، ہمیں جانا ہے لکھنؤ، ہم لکھنؤ کی طرف جائیں گے، مگر ہردوئی تک تو دونوں کا ساتھ رہنا، بولیے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہم دونوں ساتھ ہیں۔ ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، آپ ہاتھ باندھ کے پڑھیے، ہم خاکی چھپا پہ سجدہ کریں، آپ کپڑے پہ کریے، قرآن ہم دونوں کا ایک ہے، نبی ہم دونوں کا ایک ہے، کعبہ ہم دونوں کا ایک ہے، قبلہ ہم دونوں کا ایک ہے، جہاں تک کہ ہم دونوں ساتھ ہیں، اتحاد سے رہیں، اتفاق سے رہیں، کوئی آپس میں کسی دوسرے کو اپنے درمیان میں آنے نہ کیجیے، ہمیشہ مل جل کر رہیے۔ مسلمان ہم دونوں برابر ہیں، ایک سنی مسلمان ایک شیعہ مسلمان، کوئی پریشانی نہیں، جہاں تک ساتھ ہے برابر ساتھ رہیے۔ ولادت کس کی؟ حسین کی، کس کے یہاں؟ ابو طالب کے یہاں پوتا، علی کے یہاں بیٹا، گئے لے کر فرشتے، بند تیزی بات تمام کرو تیزی، گئے لے کر، اب جو گئے حسین کے حوالے میں ہیں، خود نبی موجود ہے جن کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ انہیں جا کر حسین کے گہوارے سے مس کر دو، گہوارے سے چولے سے مس کر دو، بدعت کے فتوے لگانے والے لگاؤ فتویٰ، اس میں لگاؤ گے خود فیصلہ کرو، نبی پر لگاؤ۔ آج یہ حسین کے گہوارے سے مس کیوں کرا رہے ہیں؟ اور ادھر مس کرایا، ادھر بالوں پر مل بھی گئے، ادھر مس کیا، ادھر بالوں پر ملے، جیسے بالوں پر ملے معلوم ہے فطرس کیا کہہ کے اڑے، من مثلی، من مثلی، من مثلی، کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا؟ کہوں گا اے فطرس ابھی تازے تازے ملے ہیں، ان سے کام مت لینا، کیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حسین جسے دے دیتا ہے حسین جسے عطا کر دیتا ہے اس سے واپس نہیں لیتا۔ نبی کی موجودگی میں فطرس کو اور درداوی کو حسین علیہ السلام کے گہوارے سے مس کیا، دونوں کو بالوں پر ملے۔ اب ہم پہ اعتراض مت کرنا، ہم تعزیے کو ہاتھ لگائیں، علم کو ہاتھ لگائیں، تابوت کو ہاتھ لگائیں، کو ہاتھ لگائیں اور ہم کہیں پروردگار ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ طاقت دے، ہمیں ان کے صدقے میں یہ دے دے۔ اعتراض مت کرنا، نبی کی موجودگی میں دو فرشتوں کو حسین کے گہوارے سے مس کرنے پر بالوں پر مل گئے۔ ہمیں دین بھی ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، اولاد بھی ملتی ہے۔ صلوات اللہ علیہ وسلم کا محمد علیہ ابھی مجھ سے پہلے نعت پڑھی میرے ایک بھائی نے، بڑی اچھی پڑھی، منقبت کے اشعار پڑھے، بہت اچھے پڑھے۔ سنیے شعر، بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں، وقت کی بڑی تنگی ہے، وقت مجھے کم ملا، کوئی بات نہیں، پھر زندگی نہیں دیکھا جائے گا، بات تمام کرنے جا رہا ہوں۔ حسین بولے تو پھر کتابیں وہی کو اپنا بنا دو۔ حسین بولے، کون ہے حسین؟ کتنے اختیارات ہیں حسین کے؟ حسین بولے تو پھر کتابیں وہی کو اپنا بیان بنا دے۔ حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضہ کو ماں بنا دے۔ حسین سوچے تو اپنے گھر کی
कनीज फिजा को माँ बना दे। हुसैन चाहे तो 80 साल हबीब को भी जमा बना दे। याली याली याली। हुसैन चाहे तो 80 साल हबीब को भी जमा बना दे। हुसैन देखे जहां जहां भी, हुसैन देखे जहां जहां भी देखे जहां बना दे। हुसैन देखे जहां भी देखे जहां बना दे। हुसैन के दिल की गर हो मर्जी, हुसैन के दिल की गर हो मर्जी तो लोग के लिखे को मात दे दे। जिसे मोहम्मद ने एक बख्शे, हुसैन चाहे तो साथ दे। हुसैन के दिल की गर हो मर्जी तो लोह के लिखे को मात दे दे। जिसे मोहम्मद ने एक बख्शे, हुसैन चाहे साथ दे। बस वक्तन है, अंधेरा होने लगा है। चंद टुकड़े मसाइल के पेश कर रहे हैं इस दुआ के साथ। तमाम तर हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, तमाम तर हुसैन से मोहब्बत करने वाले, तमाम तर यजीद पे लानत करने वाले, तमाम तर मजलूमों का साथ देने वाले, तमाम तर जालिमों के खिलाफ बोलने वाले हमेशा आबाद रहे, हमेशा सलामत रहे। हुसैन की बारगाह से इज्जत का सदका, रिज़्क़ का सदका, औलाद का सदका, सेहत का सदका, तरक्की का सदका, जो जिस तरीके का सदका हुसैन से मांगे अल्लाह करे मिलता रहे। आमीन। हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाया। यजीद ने क्या ऐलान किया था? हलाल मोहम्मद हलाल इला यौमिल क़ियामह व हराम मोहम्मद हराम इला यौम। यजीद ने क्या कहा था? शराब हलाल, नमाज मत पढ़ो, कुरान की हुर्मत का इनकार। फर्जंद सहरा नबी के नवासे ने कहा हलाल मोहम्मद हलाल इला यौमिल क़ियामह व हराम मोहम्मद हराम इला यौमिल क़ियामह। जिसे मेरे नाना रसूल हलाल करके गए हैं वो चीज़ क़यामत तक हलाल रहेगी, जिसे हराम करके गए हैं वो क़यामत तक हराम रहेगी। चाहे इनकी बका के लिए हुसैन को वतन छोड़ना पड़े, अपनी कुर्बानी देनी पड़े, अपनी औलाद को कुर्बान करना पड़े, अपने भांजो भतीजों को कुर्बान करना पड़े, चाहे ख़वातीन घरों से बेघरी को देखना पड़े। इसीलिए अली की अली बेटी सारी अपने बाजारों में दरबारों में खुतबे दिए, शराबियों के दरमियान खुतबे दिए, मगर नाना के दीन को बचा गए। कैसे बचाया? जवानों का जिक्र, बूढ़ों का जिक्र। अभी दूल्हा बने हुए आए हैं जनाब सुहैल इब्न कैन जैसे, कुर्बान हो गए हुसैन पर, किस किस का जिक्र कर? मगर बस एक कम से शहादत, कम से बच्चा जिसका नाम है गैर लोग हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे हिंदू भाई अगर किसी बच्चे को ट्रेन में बस में प्यासा देख लेते हैं, पानी हमसे ले लो, ये हमसे ले लो, ये कोई सहारा चाहिए हमसे ले लो, वाह रे यजीद तेरे ऊपर लानत, तेरा साथ देने वालों पे लानत। नबी का नवासा 2 कतरे पानी मांग रहा था, कम से बच्चा 6 महीने का है, उसे 2 कतरे पानी के लिए नहीं दिए। उसकी माँ से पूछिए, यहाँ ऐसी खवातीन है जो माँ है, पूछिए माँ का कलेजा निकल जाता है अगर छोटा बच्चा प्यासा हो। हुसैन कह रहे हैं इसे 2 कतरे पानी के दे दे, पानी तो न मिला। एक मरतबा उसने उससे कहा पिसरे साथ में हुरमुला से, हुरमुला इफ्ता कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को काट के यही रोक दे वरना पूरी फौज यजीद के अंदर बगावत हो जाएगी। हुरमुला ने तीर का निशाना लिया, तुलुए अस्कर का निशाना लिया, निशाना पहल गया, खता कर गया, जुमले बड़े दर्द बड़े हैं, शब आशूर का इस्तकबाल करना है, गमज़दा रात है। एक मरतबा उसने कहा मैं निशाना लेता हूँ, निशाना चूक जाता है। फिर साथ कहता हुरमुला अगर कोई मुझसे पूछता कि तेरे पूरे लश्कर में सबसे बड़ा निशानेबाज कौन है तो मैं तेरा ही नाम लेता, मगर तूने तो ये कह दिया कि मेरा निशाना खता कर रहा है। क्या वजह है कि जैसे मैं तीर चलाता हूँ, अस्कर के गले का निशाना लेता हूँ, कभी रसूल आ जाते हैं, कभी बतूल आ जाती है, मलूम कहता है मलूम से तो तीर चला, चाहे रसूल को लगे चाहे बतूल को लगे, हाय कम से
बच्चा 3 भाल का तीर, एक रुख नीचे की तरफ, एक रुख ऊपर की तरफ, एक सामने की तरफ। बच्चे का वजन कम था, तीर का वजन ज्यादा था। जैसे तीर लगा, बच्चे की पसलियों से लेके गले तक छलनी हो गया, बच्चा तड़प गया। हुसैन ने बाजू लगाया, जज़ाकुमुल्लाह, लाखों गम ना दे सिवाय गम करबला के। हुसैन ने अपने बाजू को लगाया, बच्चे को रोका, मक़तल करबला से ख़याम की तरफ चले। आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, आगे बढ़े, पीछे हटे। ख्याल आया, मैं तो एक बाप हूँ, केले में इसकी माँ खड़ी है। अरे माँ कैसे बर्दाश्त करेगी? कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, और हम जो गए हैं। एक मरतबा रबाब ने देखा, देखने के बाद में कहा, ए मेरे लाल अली असगर, हम इस लुकाई क्या तेरे 3 साल के बच्चे नहर किए जाते हैं? अरे ये तरीका तो ऊंट के साथ होता है। मेरे लाल यकीन नहीं था, ये तो ऐसा कोई नेज़ा था जैसा कि ऊंट के लगाया जाता है। हाय मेरा लाल, माँ तड़प गई। एक मरतबा पूछा, ए इमाम वक्त, ये बतला दीजिए क्या तीर जैसे आया मुलाका मेरे बच्चे ने हुमक के अपने ऊपर लिया? कहा रबाब लिया है। कभी आपका बाजू जख्मी क्यों हो गया? कहा रबाब, तेरे बच्चे ने तीर को बढ़कर लिया, मगर तेरे बच्चे का वजन कम था, तीर का ज्यादा था। अगर मैं अपना बाजू ना लगाता, जहाँ तीर जाता, तेरा बच्चा भी चला जाता। एक मरतबा सकीन आई, आखिरी जुमला आकर कहती है, बाबा पानी पिला दिया। इमाम ने अबा के दामन को हटाया, जैसे हटाया सकीना ने देखा, देखने के बाद में कहा, बाबा क्या फुरात का पानी सुख हो गया? हाय हाय कम से बच्चे, क्या फुरात का पानी सुख हो गया? इमाम कहते हैं, बेटी तीर बड़ा खतरनाक था, तेरा भाई छोटा था। कभी किसी डॉक्टर से पूछना, ये 6 महीने के बच्चे होते हैं ना, इनका वजन 8 से 9 किलो होता है। हाय अली असगर, 8 से 9 किलो वजन है, और जो तीर चला उसका वजन 12 किलो। इतना सा बच्चा मचल गया। रबाब ने देखा, कलेजा पकड़ा। अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल करे, अल्लाह आपको कोई गम ना दे, अल्लाह सबको सलामत रखे, सब हुसैन के चाहने वाले सलामत रहे। आखिरी फिक्रा, हाय रे गरीब करबला, हुसैन की तमन्ना थी मेरी शहादत के बाद अगर कोई लाशों की बेहुरमती करे, मेरा कम से कम 40 असगर महफूज रह जाए। पुष्ट खेमा पर लहद बनाई, तलवार से खोदी, इधर खोदा, असगर को सुपुर्द लहद किया, पानी नहीं था, आंसुओं की बरसात कर दी। और उसके बाद हुसैन मुड़ के देख रहे हैं, हाय मेरा कमसी बच्चा, हाय मेरा अली असगर, मैंने जलती हुई जमीन में सुपुर्द लहद कर दिया है। कयामत तो तब आ गई जब सरों की गिनती हुई, एक सर कम मिला। हाय किसी ने कहा, हुसैन ने अपनी जिंदगी में पुष्ट बना दिया था। एक मलून नेज़ा लेकर चला, जमीन में काटता जाता है, जहाँ जमीन नर्म होगी वहां नेज़ा पहुंच जाएगा। एक जगह जमीन नर्म थी, नेज़ा पहुंचा। अब जो देखा तो क्या देखा, पिज़्ज़ा ने रबाब से कहा, रबाब तेरा बच्चा नौके नेज़ा में है। रबाब ने देखा, कलेजे को पकड़ा और कहा, परवरदिगार मेरी कैसी कमाई है, जिसको हुसैन ने सुपुर्द लहद किया था उसको 2 मरतबा कुर्बान हुआ है। वो एक मरतबा तीर से, दूसरी बार तलवार से। मलून ने तलवार को निकाला, बच्चे को नेज़े से निकाला, तलवार को चलाया, रबाब ने कलेजा पकड़ा। ए परवरदिगार मेरे बच्चे की खैर, हाय रे करबला, इतने जुल्म हो गए कि कम से इन बच्चों को कभी तीर कभी तलवार से माबूद शब आशूर करीब है, तेरी बारगाह में हाथों को जोड़कर मोहम्मद मोहब्बत के फसाइल में दुआ है, तमाम अज़ादार सलामत रहे।
یہ حسین سے محبت کرنے والے تمام تر برادران اہل سنت و شیعہ سب حسین کے محب ہیں. یا اللہ سب سلامت رہے. پروردگار سب کی عزتوں کی حفاظت فرما, سب کے رزق و روزگار میں اضافہ فرما, سب کی ناموس کی حفاظت فرما. جن کے گھروں میں کوئی بے اولاد ہے یا اللہ ان خواتین کو اولاد عطا فرما. پروردگار جناب عشق کا واسطہ ماؤں کی گودیاں آباد رہے. یا اللہ ہم سبوں کو روزگار دے, عزت دے, سکون دے, سب کا قرض ادا ہو جائے. بیماروں کو شفا عطا فرما. حسینیت کے پرچم پوری دنیا میں لہرتے رہے. یزیدیت ہر جگہ جس طریقے سے مردباد ہے, بدنام ہے, اسی طریقے سے ہوتی رہے. حسین کے چاہنے والے ہر جگہ آباد رہے. یا اللہ کربلا کی حفاظت فرما, ایران کی حفاظت فرما, مولا حسین سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرما. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. یا حسین